حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو بیان فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مرض الوفات میں تھے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، ایک تھال لے آؤ جس میں میں آپ کو وہ چیز لکھ کر دوں کہ اس چیز کا خیال رکھنے کے بعد آپ لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر میں تھال لانے کے لیے گیا تو ہو سکتا ہے واپس آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر جائے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ ارشاد فرما دیں، میں ان باتوں کو یاد رکھوں گا اور بعد میں ان کو لکھ دوں گا۔ اس وقت لکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر کاغذ وغیرہ تو استعمال ہوتا نہیں تھا، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ دیتے تھے، ہڈیوں پر لکھ دیتے تھے، اسی طرح تھال وغیرہ کوئی برتن ہوتا اس پر لکھ دیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں وہ فرمائے، میں آپ کی باتوں کو یاد رکھوں گا اور بعد میں ان کو لکھ دوں گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری دن کا تھا، اور وہ واقعہ 3 دن پہلے کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ آپ کوئی چیز لے کر آئے جس پر میں آپ کو لکھ دوں، وہ باتیں آپ کو زندگی میں کام آئیں گی اور آپ کی رہنمائی کریں گی، ان باتوں کا خیال رکھنے کے بعد آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت ناساز ہے، زیادہ خراب ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، آپ کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، تو یہ نہ ہو کہ مزید آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، تو لہٰذا ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور آپ کی حدیث موجود ہے، ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ دونوں صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا خیال رکھا، یہی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، کیونکہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا ہے، ان میں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حقیقی عشق تھا کہ وہ ذرا برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں کیا تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے بازوؤں کے درمیان تھا، اور آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الصلاۃ والزکاۃ، نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔
اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پر قائم رہنا، کہ جو شخص اس کلمے پر قائم رہا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی جو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آخری وقت تک یہ الفاظ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس حدیث مبارکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، یہ سارے دین کا نچوڑ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک ہوتے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سے سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور پھر عبادت کی بھی دو قسمیں، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ تو بدنی عبادت نماز ہے اور مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ تو ان دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ان میں سے سب سے افضل نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ پھر حقوق العباد میں سے جس بات پر تنبیہ فرمائی وہ ہے کہ وما ملکت ایمانکم، ان لوگوں کا خیال رکھنا، ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا جو آپ کے ماتحت ہیں۔ اب خاص کر ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتحت اپنا بدلہ نہیں لے سکتے، ماتحت اپنا بدلہ نہیں لے سکتے، اور ماتحت اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر کا سربراہ ہے، اس کی اولاد، اس کی بیوی اس کے ماتحت ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد اور بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کو سزا دیتا ہے، ان کو مارتا ہے، اگر حد سے بھی گزر جائے، ہے تو یہ گناہ ہے، لیکن اگر حد سے بھی گزر جائے تو اس کی اولاد کبھی بھی اپنے والد پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھو، یہ نہ ہو کہ ان پر زیادتی کرو اور کل قیامت کے دن پھر ان کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ اگر آپ کسی اور پر ظلم کرو گے، کسی کا حق مارو گے، تو وہ آپ سے بدلہ لے گا، اپنا حق مانگے گا، لیکن جو آپ کا ماتحت ہوگا وہ آپ سے اپنا حق نہیں مانگ سکتا۔ دنیا میں وہ اپنا حق نہیں مانگے گا، لیکن قیامت کے دن وہ اپنا حق ضرور مانگے گا۔ تو یہ نہ ہو آپ دنیا میں اس کو اپنا ماتحت سمجھ کر اس پر ظلم کرتے رہو، یہ تو میرے سامنے بول نہیں سکتا، یہ مجھ سے اپنا حق نہیں مانگ سکتا، مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، لہٰذا میں جتنا اس کو دبا سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہاں پر وہ آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو پھر وہ آپ سے اپنا بدلہ لے گا۔ تو پہلی وصیت یہ فرمائی کہ الصلاۃ والزکاۃ، کہ نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھنا۔ تو نماز ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات سے افضل ہے، اور نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک دفعہ بیمار ہوئے اور طبیب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب سجدہ نہ کیا تو پھر زندگی کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کے سامنے جھکیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر تو ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح عمارت ستون کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اگر ستون گر جائے تو عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح یہ دین کا ڈھانچہ جو ہے یہ نماز کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر یہ ستون گر گیا، زندگی میں نماز نہیں ہے، تو یہ دین بھی مکمل نہیں رہے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو جو لوگ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے ان کو استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کرنی چاہیے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوگا، لیکن جب تک ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے اس کا گناہ مکمل طور پر معاف نہیں ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا فرمائی ہے، تو پھر ہم کون ہیں کہ صرف استغفار سے بخشے جائیں گے؟ نماز قضا ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نمازیں رہ گئیں، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ادا کیا۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سفر سے واپسی پر رات کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر رہے ہیں، آپ جاگتے رہو، جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو ہمیں بھی جگانا۔ تو انسان ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، کسی کو نماز کا پتہ نہ چلا۔ جب سورج نکلا، سورج کی کرنیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی تو اچانک ان کی آنکھ کھلی، اور آپ علیہ السلام بھی بیدار ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال آپ نے ہمیں نماز کے لیے نہیں جگایا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بھی وہ چیز غالب آ گئی تھی جو آپ کے اوپر غالب آ گئی، یعنی میرے اوپر بھی نیند غالب آ گئی تھی، میں بھی سو گیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس فجر کی نماز کو بعد میں ادا فرمایا، یعنی اس کی قضا فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو بھول جائے، یعنی جان بوجھ کر نہیں، بھول جائے، یا وہ سو جائے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ نماز کا وقت ہے، تو جب اس کو یاد آئے اور جب وہ بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نماز کو پڑھ لے۔ اب ظاہر اس کا وقت تو گزر چکا ہے، اب جو وہ نماز پڑھے گا وہ قضا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ نماز کو قضا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز کو قضا فرمایا ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن انسان ہے کبھی سو بھی جاتا ہے، کبھی وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس طرح اگر غلطی سے نماز رہ جائے تو اس کی قضا بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ اگر زندگی میں نمازیں قضا نہیں کر سکے تو پھر اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں، اگر میں فوت ہو جاؤں تو ان کا فدیہ ادا کرنا ہے، اور ایک نماز کا فدیہ جتنا ایک آدمی کے فطرانے کی مقدار ہوتی ہے، ایک آدمی کا جتنا فطرانہ ہوتا ہے اتنی ہی ایک نماز کا بھی فدیہ اور ایک روزے کا بھی فدیہ ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قضا نہ کر سکے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اس نے قضا کرنی ہے، اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کے ورثاء اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں گے۔ تو بہرحال اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہمیں استغفار کرنی چاہیے، اور آج سے یاد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ آج کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کو سیکھنا چاہیے۔ جب تک ہم نماز کو سیکھیں گے نہیں، اس طرح اوپر نیچے ہونے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، جس طرح ان کو نماز آتی تھی دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ گئے، جس طرح ان کو نماز آتی تھی پھر انہوں نے پڑھی، پھر آئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو
تو اب وہ سمجھ گئے کہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھ سے ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے نماز سکھائے، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن وہ کون سی نماز ہے جو مجھے نہیں آتی، مجھے وہ نماز سکھائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی کہ جب آپ رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، جب آپ رکوع کر کے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، جب آپ کا جسم ساکن ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جاؤ، جب سجدے میں جاؤ تو پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. یعنی خاص کر اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ آپ اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرو، جلدی جلدی نماز نہ پڑھو. تو اگر ہم بھی نماز کو سیکھیں گے نہیں، اسی طرح جلدی جلدی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے. تو نماز کو سیکھنا چاہیے، استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ نماز پڑھیں گے اور سیکھ کر نماز پڑھیں گے. جب ہم اپنی غلطی کسی کو بتائیں گے تو اگلا بندہ ہمیں نماز سکھائے گا. اب کوئی غیب تو نہیں جانتا کہ اس بندے کو کتنی نماز آتی ہے اور کتنی نہیں آتی. جب ہم خود جا کر کسی کو کہیں گے کہ مجھے نماز نہیں آتی، پھر وہ بندہ آپ کو سکھائے گا. اگر آپ اسی طرح شرماتے رہیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کے پاس خود نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا کہ جاؤ اس بندے کے پاس، اس کو نماز نہیں آتی. تو یہ تو اس بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، جس کو نماز نہیں آتی اس کی ذمہ داری ہے نماز کو سیکھے اور کسی کے پاس جائے. اگر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے پڑتے تو پھر بھی لگائے، اس کی منت کرے کہ یار مجھے سکھا دو، یہ اس کی نیکی ہوگی آپ کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ جائے، میرے پاس کوئی آئے گا، ہمیں کوئی سکھانے کے لیے آتا ہی نہیں ہے. تو بھائی ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی اپنی ذمہ داری، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ اس کو کہیں گے سکھاؤ، پھر نہیں سکھاتا تو پھر وہ گنہگار ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص کو علم کی کوئی بات معلوم ہو، دین کی کوئی بات معلوم ہو، تو اس کو چھپائے نہ. جب آپ کہیں گے مجھے نماز سکھاؤ، پھر وہ نہیں سکھائے گا تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے، احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر طلب اور احساس ہوگا تو پھر انشاءاللہ دوسرا بندہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا. تو بہرحال ایک نماز ہے جس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور دوسرا وما ملکت ایمانکم، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو. اگر کوئی شخص ملک کا سربراہ ہے تو ساری عوام اس کے ماتحت ہے، اگر وہ ان پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. اب عوام جو ہے وہ ملک کے سربراہ سے بدلہ تو نہیں لے سکتی. اسی طرح جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کے افراد اس کے ماتحت ہیں. اگر کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو ادارے میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں. تو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا. آج کل غلام اور بانیہ تو نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے غلام کو کسی غلطی پر ڈانٹ رہے تھے، اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، اے عبداللہ ابن مسعود، آپ جتنے اس غلام پر قادر ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ پر قادر ہے. ہم بھی تو دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتے. تو اگر کوئی انسان ہمارے ماتحت بن جاتا ہے تو کیا ہم اس کے مالک اور خدا بن گئے؟ وہ انسان نہیں ہے، اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. ان کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا چاہیے. جتنا ہم اس پر قادر ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر قادر ہے. تو جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. انسانیت میں سب برابر ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دے دیتے ہیں اور کسی کو ماتحت بنا دیتے ہیں. لیکن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلام پر کتنی سختی کر سکتا ہوں، اس کو کتنی سزا دے سکتا ہوں اگر وہ غلطی کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی سزا اس کی غلطی کے برابر ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی سزا اس کی غلطی سے کم ہے
تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے کہ غلطی زیادہ تھی، آپ نے سزا کم دی۔ لیکن اگر سزا غلطی سے زیادہ ہے تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ وہ آپ کا غلام ہے، یہاں غلام ہے، آخرت میں غلام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ آج بتاؤ اس بندے نے آپ پر دنیا میں کتنا ظلم کیا۔ پھر آپ کی جو نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ تو اس وجہ سے چاہے غلام ہے جو بھی ہے آپ کا ماتحت ہے، لیکن اس پر ظلم نہیں۔ اگر غلطی ہے تو غلطی کے برابر سزا یا اس سے بھی کم ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ان کے والدین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا، مجھے کسی غلطی پر کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ اور خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، بچے تھے، راستے میں کھیلنے لگ گئے اور وہ کام بھول گیا جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا اور انتظار فرمانے کے بعد خود اس کام کو کرنے کے لیے گئے اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ کام انجام دیا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام بھول گیا تھا، میں کھیلنے لگ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، نہ اس غلطی پر مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بنا۔ تو ایسے اعلی اخلاق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، تو ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی یہ اخلاق اپنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔